بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تقدیسات اور تحلیلات اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام سرور کائنات امام الانبیاء احمد مجتبیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر بے شمار رحمت نازل ہوں، اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر۔ حمد و ثنا کے بعد آج کا موضوع اس ٹیم کے حوالے سے ہے جو اس امت کی سب سے پہلے کی ٹیم تھی، جس ٹیم پر شریعت کا پریکٹیکل نظر آتا ہے، جس ٹیم نے بے شمار قربانیوں کے بعد اسلام کو پریکٹیکل کر کے سمجھا اور پوری امت کو سمجھایا۔ اس کلاس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، اس یونیورسٹی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، اس جامعہ اور اس کالج کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کے استاد خود حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور پڑھنے والے اصحاب صفہ تھے۔ صفہ یونیورسٹی، اس کو آپ کوئی بھی نام دے لیں، جس یونیورسٹی سے ہر طرح کے ماہر تیار کیے گئے، قرآن کے قاری بھی، حدیث کے حافظ بھی، حسب و نسب کو جاننے والے بھی، قیامت کی نشانیوں کو پرکھنے والے بھی، ارضیات فلکیات کو سمجھنے والے بھی، جنگوں کے مسائل کو سمجھنے والے بھی، جرنیل اور کرنل بھی، اس طرح کی ساری ٹیم تیار کی ہے۔ اس میں سفیر بھی تیار کی، اس میں وزیر بھی تیار کیے، اس میں آنے والے خلفاء بھی تیار کیے۔ وہ ہمتاً ایک ادارہ تھا، وہ ہے صفہ، جس کی ہائٹ نصف میٹر تھی، جس کی چوڑائی 8 میٹر تھی، جس کی لمبائی 12 میٹر تھی، اب شاید کم زیادہ ہو گئی ہو۔ اس میں مختلف روایات موجود ہیں، 70 سے بلکہ 40 سے لے کر 700 تک اس اتنی جگہ پہ بیٹھ کر پڑھنے والے صحابہ تھے۔ وہ صحابہ جو دور دراز سے آئے ہوئے بھی تھے، جن کا کوئی اپنا گھر نہیں تھا، جو ہجرت کے ستائے ہوئے بھی تھے، وہ یہاں پہ پڑھتے بھی تھے، دین سیکھتے بھی تھے، رہائش بھی یہیں تھی، سارا کچھ اسی کے اندر تھا۔ ہمارے ہاں بھی یہ ایک کلچر تھا، پہلے ہر گھر کے باہر ایک تھڑا ہوتا تھا، دیہاتوں میں شاید اب بھی موجود ہو۔ وہاں پہ بزرگ حضرات کبھی بیٹھتے تھے
اور یہ پرانا کلچر تھا. اب تو تھڑا جو باہر بنتا ہے نا وہ صرف اپنے مکان کی سیکیورٹی کے لیے ہوتا ہے کہ اس کی بنیادیں نہ ہل جائیں. تو پہلے وہ اس کا ایک مقصد ہوتا تھا, اس کو صفہ کہتے تھے عرب. وہ تجارت کرتے تھے, دکان کرتے تھے یا کہیں بیٹھتے تھے, وہ اپنے محلے میں ایک صفہ بناتے تھے. صفہ کا مطلب ہے اونچی جگہ جس کی ایک چھت ہو, لیکن وہ مطلق بول دیتے تھے. سقیفہ بھی اسی سے لفظ ہے, شرفہ بھی اسی سے لفظ ہے. سقیفہ بنی سعدہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ اول کی ان کا انتخاب ہوا تھا. وہ سقیفہ وہ ہوتا ہے جس کے اوپر ڈبل چھت ہوتی ہے, اور صفہ وہ ہوتا ہے جس کے اوپر ایک چھت ہو. شرفہ وہ ہوتا ہے جو صرف اونچی جگہ ہو, اس کے اوپر چھت نہ ہو. یہ مختلف چیزیں بنائی جاتی تھی. لیکن مسجد نبوی کے عین قبلہ کی مخالف سمت مسجد کے پیچھے یہ ایک چبوترا تھا. یہاں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین رہائش پذیر بھی تھے, اور ان کی وہ کلاس بھی تھی, ان کی وہ رہائش بھی تھی, وہ سارا کچھ وہی تھا. ان کی پوری دنیا وہ تھی. اور اس میں جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے ان کی تعداد جس طرح کہ میں نے بتایا 700 کے قریب تھی, اور جس میں جیت صحابہ بھی موجود ہیں. اور ایک عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ اس میں صرف مسکین اور باہر سے آئے ہوئے غریب صحابہ تھے, ایسا نہیں تھا. اس میں وہاں کے مہاجر, وہاں کے انصاری اور دور سے باہر سے آئے ہوئے بھی موجود ہوتے تھے. اور یہاں مدینہ کے مقامی انصاری صحابہ بھی اس میں آ کر بیٹھتے تھے. بعض دفعہ رات بھی وہیں گزار دیتے تھے, اور وہ سیکھتے تھے کہ کس طرح یہ حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں, اور دوسرے صحابہ بھی اسی طریقے سے وہاں پہ رہ لیتے تھے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہ جو سب سے بڑے محدث ہیں, جن کی سب سے زیادہ روایات ہیں, وہ بھی اصحاب صفہ میں سے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ بعض ایسے ان میں صحابہ تھے کہ جن کے وہ صرف ٹاٹ لے کر گھر سے نکلے تھے, اپنے صرف سطر کو ڈھانپ کر آئے تھے, ان کے پاس کچھ نہیں تھا. اور 2 روایات ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ. ایک روایت میں کہ میں نے 30 سے 40 صحابہ کو دیکھا ہے, دوسری میں 70 صحابہ کو دیکھا ہے کہ ان کے پاس چادر نہیں تھی, صرف تہہ بند ہوتا تھا, اور وہ اسی میں گزارا کرتے تھے. اور تہہ بند کس طرح باندھتے تھے کہ اس کو گلے سے پیچھے یہاں پہ اس کو گرا دے دیتے تھے, اور وہی وہ قمیض کا بھی کام دیتی, وہی وہ سطر ڈھانپنے کا بھی کام دے, اور اس طرح سمٹے رہتے تھے کہ ان کی شرمگاہیں وہ نظر نہ آئیں. یعنی اتنا کم کپڑا ان کے پاس موجود ہوتا, اور کبھی ان کے چہروں پہ کبھی شکوہ شکایت نظر نہیں آیا. صرف ان کو یہ تھا کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم نے سیکھنا اور سیکھنے کے لیے آئے. اور بعض ایسے بھی تھے صحابہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے کیونکہ مدینہ کی ہوا بہت تیز ہے, وہاں اگر دیکھیں اب تو وہاں اتنی اونچی اونچی بلڈنگیں ہیں, پھر بھی اگر مسجد نبوی کے صحن میں آپ کھڑے ہوں تو بڑی تیز ہواؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس وقت جب اتنی بلند بلڈنگیں عمارتیں نہیں تھیں, اس وقت بڑی تیز ہوائیں چلتی, اور وہاں وہ صحرا اور اس طرح کی مٹی. صحابہ کہتے ہیں وہ صحابہ کہ ہمارے کپڑے جو تھے وہ بہت جلد گندے ہو جاتے تھے, ان کو دھونا پڑتا تھا کیونکہ مٹی آتی تھی. اور ایک صحابی نے تو کہا اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس گرمی کی وجہ سے, گرم ہوا کی وجہ سے ہمارے جسم جھلس گئے ہیں, ہمارے جسموں میں تپش اتنی ہے کہ جھلس گئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ کھڑے ہوئے اور ان کو خطاب کیا, کہا میرے صحابہ اگر وسعت ہوتی نا, میرے پاس وسعت ہوتی, میرے پاس کوئی فراخی ہوتی, تو میں اس کپڑے کا لباس بنا کر آپ کو دیتا جو کپڑا غلاف کعبہ کو لگتا ہے, اس کا لباس آپ کو بنا کر دیتا. کہ آپ اتنے عظیم لوگ ہیں, آپ اتنے عظیم, آپ کی جماعت اتنی عظیم ہے کہ آپ کو میں اتنا کمتر نہیں سمجھتا. اور اتنا پروٹوکول نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیتے تھے کہ وہ اپنے گھر میں بلا کر ان کو دعوت دیتے, ان کی دعوت کرتے, ان کو کھانا کھلاتے. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ان کے کھانے پینے کا اتنا عظیم بندوبست اپنے وسائل کے حساب سے کر رکھا تھا
کہ 70 صحابہ تھے جو قرہ تھے، انصاری صحابہ تھے، یہ وہی صحابہ جو بیر معونہ پہ جن کو شہید کر دیا گیا تھا دھوکے کے ساتھ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے 1 مہینہ قنوت نازلہ کی تھی، بعد میں یہ شہید ہو گئے۔ 70 یہ صحابہ، انصاری صحابہ، ان اصحاب صفہ کے لیے، وہ صحابہ رات کو تلاوت کرتے، قیام کرتے اور قرآن سناتے، ایک دوسرے سے پڑھتے سیکھتے، دن کو یہ لکڑیاں اکٹھی کرتے اور ان لکڑیوں کو بیچ کر اصحاب صفہ کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرتے تھے، اور دور سے پانی لے کر آتے کہ ان صحابہ کا جو سیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے آئے ہیں، ان کا وقت حرج نہ ہو، یہ پانی حاصل کرنے میں اپنا ٹائم ضائع نہ کریں۔ وہ دور سے ان کے لیے پانی بھر کے لاتے تھے کہ آپ صرف پڑھیں، ان کے لیے یہ قربانیاں دیتے تھے، خود بھی پڑھنے والے، اور کیونکہ وہ سمجھتے تھے یہ ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو وہ ان کی خدمت کرتے تھے۔ اور وہ صحابہ کہ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سسٹم بنا دیا تھا کہ صحابہ سے کہتے ہیں بھئی اگر آپ کے پاس 1 بندے کا کھانا ہے تو 1 بندے کو یہاں سے لے کر جائیں، ساتھ اپنے گھر میں اس کو کھانا کھلائیں، 2 کا ہے تو تیسرے کو لے کر جائیں، یعنی کہ 2 تھوڑا سا کم کھا لیں، اس میں سے بچا کر تیسرے کو ساتھ کریں، اگر 4 کا ہے تو وہ 5واں لے جائے یا 6واں بندہ لے، یعنی 2 بندے لے کر جائے، 5 اور 6 لے کر جائے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح صحابہ کے اندر باریاں تقسیم کر رکھی تھیں۔ اور مسجد نبوی کے اندر 2 ستونوں کے درمیان ایک رسی باندھی ہوئی تھی، اور اس رسی کے اوپر ایک کھجوریں جو ہیں وہ ٹانگ دی جاتی تھیں، جو بھی جن کے پاس کھجوریں ہوتی تھیں وہ گھر سے کھجوریں لاتا اور وہاں پہ رکھ دیتا۔ ایک صحابی کی غالباً حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی تھی کہ ان کو چیک کریں اور وہ کھجوروں کا حساب رکھیں اور اسی حساب سے ان کی تقسیم کریں، اور جن کو ضرورت ہوتی وہ کھاتے۔ اور ان صحابہ کی یہ کیفیت تھی کہ جب کہ ایک صحابی فرماتے ہیں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم دور سے آئے اور ہم نے وہاں ٹھہرنا تھا، میرے ساتھ ایک ساتھی تھے، ہم اصحاب صفہ میں شامل ہو گئے، وہاں ہم رہنے لگے، ہمیں 1 مد کھجور دی جاتی تھی، ہم عادی نہیں تھے، تو ان کھجوروں کی وجہ سے ہمارے پیٹ خراب ہو گئے۔ ہم نے شکایت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا کہ میرے پاس وسعت ہوتی نا تو آپ کو میں گوشت کھلاتا، روٹی کھلاتا، روٹی کی بھی گنجائش نہیں تھی، گوشت کی بھی گنجائش نہیں ہے، لیکن میرے پاس وسعت ہوتی تو میں ضرور یہ کرتا۔ وہ حضرت طلحہ فرماتے ہیں 18 دن ہم نے ایسے بھی اس میں گزارے کہ درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتے تھے، ایسے بھی ہم نے گزارے کہ فراوانی نہیں تھی، اور وہ کھجوریں وہاں پہ آ کے لٹکا دی جاتی۔ تو ایک دن ایک صحابی نے کھجوریں لا کر وہاں پہ لٹکا دی، تو وہ کھجوریں معیاری نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزنش فرمائی کہ آپ نے ان لوگوں کو کیا سمجھ رکھا ہے، ایسی کھجوریں ہمیں برداشت نہیں ہیں، یہ ہمارے مہمان ہیں، یہ وہ طالب علم ہیں، وہ دین سیکھنے والے ہیں، ان کو کوئی گھٹیا چیز نہیں چاہیے، وہ تو برداشت کر لیں گے لیکن نکمی چیز نہیں چاہیے۔ اتنا وقار۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لے کر گئے، یعنی کہ صحابہ صفہ میں سے 3 یا 4 جتنے مہمانوں کو عشاء کی نماز کے بعد ان کو گھر لے کر عبد الرحمن بن ابی بکر سے کہا عبد الرحمن ان کو گھر لے کے جاؤ اور کھانا کھلاؤ، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا ہوں۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف رکھے ہوئے تھے، اور کچھ ضروری مجلس کے بعد جب وہ گھر واپس لوٹے تو وقت کافی گزر چکا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہی کھانا کھا لیا۔ تو گھر آئے تو وہ اصحاب صفہ جو 3-4 تھے وہ ویسے ہی بیٹھے ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن سے پوچھا، حضرت عبد الرحمن فرماتے میں بھاگ کے چھپ گیا کہ اب میری خیر نہیں ہے کہ میں نے ان کو کھانا نہیں کھلایا۔ ہوا یہ کہ انہوں نے گھر جا کر ان کے سامنے کھانا پیش کیا، انہوں نے کہا ہم اس وقت تک کھانا نہیں کھائیں گے جب تک ہمارے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق بھی نہیں کھائیں گے رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ بیٹھے رہے، انہوں نے کھانا جو ہے سنبھال دیا اور انتظار کرتے رہے۔ تو حضرت عبد الرحمن چھپ گئے اس ڈر سے اب میری خیر نہیں ہے، مجھے ڈانٹ پڑے گی۔ پھر ان کو بلایا اور پوچھا، انہوں نے بتایا یہ انہوں نے انکار کر دیا۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نہیں کھاؤں گا کھانا، میں تو کھا آیا ہوں۔ ایک وہ قسم کھائی جو قسمیں لغو کی 3-4 قسمیں ہوتی ہیں نا، ایک روٹین میں ان نے کہا کہ میں نہیں کھاؤں گا کھانا کیونکہ میں کھا آیا ہوں، لہذا دوبارہ کھانا پیش کیا اور انہوں نے ریکویسٹ کی اور وہ کھانے لگے۔ صحابہ کھانا کھاتے تھے، ایک لقمہ اٹھاتے اتنا ہی وہاں پھر موجود ہوتا، بخاری کی حدیث ہے، اتنا ہی موجود ہوتا۔ ام رومان اپنی اہلیہ سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ سرتاج جتنا کھانا موجود تھا 3 گنا زیادہ ہو چکا ہے۔ یہ مہمان آئے ہیں جو دین سیکھنے والے ہیں، ہمارے گھر میں کھانا کھا رہے ہیں، وہ کھانا کھا رہے ہیں، جتنا کھانا ہم نے بنایا تھا یہ کھا چکے ہیں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق بھی کھانے لگے، یہ تو بڑا بابرکت ہے، اور انہوں نے کہا میری قسم جو تھی وہ لغو تھی، میں اس کا وہ قسم کو چھوڑ کر کھانا کھانے لگے، اور وہ کھانا اٹھایا اس میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے رات کے وقت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا۔ کہتے صبح تک وہ کھانا ویسے ہی پڑا تھا، اور ان دنوں میں باہر سے وفد آئے ہوئے تھے 12 قبیلوں کے، اور ہر قبیلے کے ساتھ ایک آدمی منتخب کیا تو اس کے ساتھ بھی افراد تھے، جس طرح کے بڑا لیڈر ہوتا ہے اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ کھانا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر آئے تھے ان سب نے کھایا، اور وہ پتہ نہیں کتنے تھے۔ یہ کن کی برکت تھی؟ وہ جو دین کے طالب علم تھے، جو دین سیکھنے کے لیے آئے تھے، ان کی خدمت میں جو انہوں نے کھانا پیش کیا تو ان کی یہ برکت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ان کا خیال رکھتے تھے، اور خود بھی کبھی گھر میں بلاتے۔ ایک دن صحابہ کو گھر میں بلایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مہمان آ رہے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ اصحاب صفہ والے۔ ان کو ثرید کا کھانا، ثرید وہ کھانا کھلایا، اور جب وہ کھانا کھا لیا تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم آل محمد کے گھر میں کوئی شام ایسی نہیں آئی کہ جس طرح کا یہ کھانا تم کھا رہے ہو آل محمد کو بھی کبھی میسر آیا ہو۔ اتنا یہ لذیذ اور اتنا اچھا کھانا آپ کو جو مہیا کیا گیا ہے، یہ کھانا آپ کو میسر آیا ہے۔ یعنی اپنی حیثیت سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کھلاتے تھے۔ صحابہ کی آپس میں محبت، جس طرح کہ میں نے کھجوروں کا ذکر کیا کہ کھجور اگر کوئی صحابی ان میں سے 2 کھا لیتا تھا تو وہ دوسرے ساتھی کو کہتا بھائی آپ نے بھی 2 کھانی ہے کیونکہ میں 2 کھا چکا ہوں۔ یہ نہ ہو کہ آپ 1 کھائیں اور آپ کی حق تلفی ہو جائے۔ یہ تھی ان کی تربیت، یہ تھا انہوں نے جو سیکھا تھا اس مدرسہ نبوی سے، جو انہوں نے سیکھا تھا، جو پہلی یونیورسٹی تھی اس سے جو سیکھ رہے تھے کہ اس قدر قربانی ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کا اس طرح خیال، مسجد میں آئے کہا بھئی وہ دوسی کدھر ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف چلے جاتے تھے، اور آ کر پوچھا بھئی دوسی کدھر ہے؟ صحابہ نے کہا جی وہ کونے میں ان کی طبیعت خراب ہے، وہ بیٹھے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جا کر بیٹھے، ان کی دل جوئی کی، ان کا حوصلہ بڑھایا کہ پریشانی کے عالم میں بندہ ہو، پردیس بھی ہو، کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو، اور وہاں پہ کوئی تیمارداری کرنے کو بیمار ہو، تیمارداری والے ارد گرد پھر رہے ہوں تو پھر اور بندے کو حوصلہ ہوتا ہے۔ وہاں کچھ بھی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود جا کر ان کی تیمارداری کرتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں، دل جوئی کرتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی ان سے، جو انصاری صحابہ تھے، اسی قدر محبت کرتے تھے اور بہترین کھانا کھلاتے، اور ان کے جو بھی ان کے پاس میسر آتا وہ ان کو مہیا کرتے، جس کی مثال بہترین حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی محبت، ان سے کمال کی محبت اپنی بیٹی سے کرتے تھے۔ بیٹی نے آ کر شکایت کی، ابا جان میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ کی لاڈلی بیٹی ہوں۔ اب بیٹیاں آ کر باپ سے کوئی بھی درخواست کر دینا، باپ کو جو مرضی کرنا پڑے وہ کر کے اپنی بیٹی کو ضرور خوش کرتا ہے، اور وہ بیٹی جو سسرال میں ہو اس کے لیے جو بھی کرنا پڑے نا، وہ گھر کی دوسرے افراد سے منہ سے نوالا چھیننا بھی پڑے نا تو اس بیٹی کے لیے ضرور کرتا ہے۔ بیٹی نے کہا ابا جان یہ دیکھیں میرے چھالے پڑ چکے ہیں، میرے ہاتھوں پہ چانڈیاں پڑ چکی ہیں، میرے کندھوں پہ چانڈیاں پڑ چکی ہیں، دور سے پانی لانا پڑتا ہے، آپ کے پاس خادمہ آئی ہیں، مجھے خادمہ چاہیے، میں ان سے کام کروا لوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے کس قدر محبت کرتے ہیں، کئی بار ذکر کر چکا ہوں کہ مدینہ میں سب سے آخری کام، اگر کہیں سفر پہ جاتے آخری کام اپنی بیٹی سے ملاقات کا ہوتا تھا، مدینہ واپس آتے سب سے پہلے آ کر ملاقات کرتے تھے،
ان کے گھر جاتے تھے. کہا بیٹی اب سنیں کہ یہاں پیار کیسا ہے. پیار بھی ہے لیکن جو جملے ہیں ہلا کے رکھ دینے والے ہیں. ان طلباء کو معمولی نہ سمجھیں, جو دین کے طالب علم ان کا مذاق نہ اڑائیں. یاد رکھیں اگر کسی نے ایک جملہ بھی ان کے بارے میں حقیرانہ بول دیا نا, ان کی زندگی برباد بھی ہو سکتی ہے. یہ اللہ کے ہاں اور اللہ کے محبوب کے ہاں ان کی قدر و قیمت کیا ہے, جو دین کے طالب علم ہیں. اور وہ خوش قسمت ہیں جو ان دین کے طالب علموں کی خدمت کرنے والے ہیں, جو ان کے اوپر خرچ کرنے والے ہیں, جو ان کی خدمت کرنے والے ہیں. آپ بھی خوش قسمت ہیں. ہمارے شہر میں کتنے بڑے بڑے مدرسے موجود ہیں, کتنے کتنے بڑے جامعات موجود ہیں, نامور ہیں, جو ملک کے اندر, ملک کے نہیں اندر پوری دنیا کے اندر ان کا نام موجود ہے. الحمدللہ یہ خادم آپ کے پاس ہیں کہ ہمارے 72 ہمارے کلاس فیلو تھے, اور جن میں سے کئی حضرات جو دوسرے ملکوں میں اپنا کام کر رہے ہیں. الحمدللہ وہ دین کا پرچار کر رہے ہیں اور اچھے طریقے سے, ایک نامور طریقے سے کام کر رہے ہیں. جامعہ سلفیہ ہے, اس میں سر فہرست ہے اس طرح کے بہت سارے. اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کی مسجد کے, ہم کہتے ہیں نا سائے وہ چراغ تلے اندھیرا, آپ کی مسجد کے بیسمنٹ کے اندر اتنا خوبصورت مدرسہ ہے. پچھلے دنوں حافظ مسعود عالم حافظہ اللہ تعالیٰ تشریف لائے, انہوں نے خطاب کیا ہے. جو حافظات تھیں ان کے امتحان کے بعد ان کو رپورٹ پیش کی گئی. وہ جتنی دیر میں دیکھ رہا تھا, جتنی دیر وہ گفتگو کرتے رہے, ان کی آنکھوں میں آنسو خشک نہیں ہوئے کہ یہ اس قدر اچھا نظام چل رہا ہے. اور کتنے ہی ایسے گھرانے ہیں کہ ان بچیوں کی وجہ جنہوں نے پڑھا ہے وہ گھرانے مسجد کے ساتھ اٹیچ ہو گئے ہیں. اور آپ کو چاہیے کہ ان کے دست و بازو بنے. یہاں ماشاءاللہ آپ نے اے سی لگائے ہوئے ہیں, اس سال چاہیے کہ آپ نیچے بھی اے سی لگوا کے دیں. ان کا خیال رکھیں, ان کی کسی چیز کی ضرورت ہے پوچھیں مسعود صاحب سے, ان کو ہینڈل کرنے کی کس چیز کی ضرورت ہے. میں یہ کہتا ہوں یہ جو چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ یہ برکتیں, یہ سعادتیں ان دین کے طالب علموں کی وجہ سے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ توقیر کی ہے ان صحابہ کی جو دوسروں کی اس قدر نہیں کی, کہ جو مسکین اور غریب اور صرف ہمہ وقت پڑھنے کے لیے تیار رہتے ہیں. اپنی بیٹی ایک طرف ہے, کہا لا اعطیکم, اے میری بیٹی, پیاری بیٹی, بہت محبت کرتا ہوں لیکن میں آپ کو خادمہ نہیں دے سکتا, اس لیے کہ وعدوا اہل الصفہ تلوى بطونہم من الجوع. کہا میں تمہیں کیسے خادمہ دے دوں اے میری پیاری بیٹی, کیسے خادمہ دے دوں جبکہ اصحاب صفہ جو میرے پاس پڑھنے والے ہیں بھوک کی وجہ سے ان کے پیٹ سکڑ چکے ہیں, ان کے پیٹ سکڑ چکے ہیں بھوک کی وجہ سے, اور میں آپ کو خاتمہ دے دوں. انصاف کرنے والا مجھے کون کہے گا؟ اپنے گھر کا خیال رکھنے والا میں اپنا اس وقت تک نہیں جب تک ان کا خیال پہلے رکھوں گا, بعد میں آپ کی طرف آؤں گا. بیٹی نے کہا ابا جان مبارک ہو, بیٹا پیدا ہوا, حسن پیدا ہوا ہے, مجھے اجازت دیجئے, میں ان کا عقیقہ کرنا چاہتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, عقیقہ نہیں کریں, بلکہ آپ اس کے جو بال ہیں اس کے برابر چاندی صدقہ کریں اور صدقہ یہ اصحاب صفہ کو دے دیں, صحابہ صفہ کو دیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو عقیقے سے روک دیا, عقیقہ نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عقیقہ بذات خود کیا ہے, 2 مینڈے منگوائے اور خود عقیقہ کیا ہے کہ آپ نہ کریں, آپ نے جو کرنا ہے وہ اصحاب صفہ کو پیش کر دیں. ان کی اتنی خدمت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 دن میں نے کچھ نہیں کھایا, 3 دن بھوک کی وجہ سے اس حالت میں تھا کہ بے ہوشیاں ہوتی تھیں, غشی تاری ہوتی تھی. بچے مجھے مجنون کہنے لگے, دیوانہ پاگل کہنے لگے, یہ ایسی میری حالت ہو گئی. میں مسجد میں آیا, صحابہ صفہ کے پاس گیا تو وہ ان کے پاس ایک پیالہ تھا ثرید کا, سالن کا. تو میں کبھی ادھر جاتا ہوں کبھی ادھر جاتا ہوں, ان کے ارد گرد گھوم رہا ہوں کہ شاید مجھے بھی کوئی پوچھ لے کہ آپ بھی کچھ کھا لو. لیکن جب میں نے دیکھا تو پیالہ ختم ہو چکا تھا, اس میں کچھ لقمے لگے ہوئے تھے سائیڈوں پہ جو رہ گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا کہ یہ سب سے انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ ہے اور اس کے لیے کوئی بچا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے لقمے جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے اس کا ایک جگہ اکٹھا کیا تو وہ ایک لقمہ بنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لقمہ بنایا اور بنا کر کہا کل بسم اللہ, اے ابو ہریرہ کھائیے, بسم اللہ پڑھیے, اللہ کا نام لیجئے اور کھانا شروع کیجئے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں کھاتا گیا, لقمہ ختم نہیں ہو گیا, میرا پیٹ بھر گیا تھا. یہ وہ صحابہ ہیں
کہ جن کی وجہ سے دین کے طالب علموں کی وجہ سے اتنی برکت آتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ خدمت اس انداز میں کی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں راستے میں بھوک کی وجہ سے گرا پڑا تھا, بے ہوشی تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس سے گزرے. میں نے پوچھا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے مجھے ایک سطحی سا مطلب بنایا, چلے گئے. یعنی میں تو ان کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا تھا کہ کھانے کھلانے کی کیا اہمیت ہے. وہ گزر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, ان کو میں نے یہ پوچھا اس کا کیا مطلب ہے. انہوں نے میرے بازو کو پکڑا اور اصحاب صفہ کے پاس لے آئے, اور وہاں دیکھا تو ایک دودھ کا پیالہ آیا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو مجھے کہا اے ابو ہریرہ یہ دودھ کا پیالہ پکڑو. کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا کہ چلے, میں تو اتنی بھوک سے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ رہا تھا, یہ دودھ مجھے کہیں گے پین. لیکن آگے جب انہوں نے جملہ بولا تو میں مایوس ہو گیا. انہوں نے کہا اس طرف سے شروع ہو جائے اور ان کو دودھ پلائیں. اب جس کو خود اتنی بھوک لگی ہو تو منہ میں پانی بھی آ رہا ہو, کس طرح وہ برداشت. ایک کو پلایا, میں نے کہا یہ سارا یہ پی جائے گا, باقی کدھر جائیں گے, میں تو رہ گیا. دوسرے کو پلایا, میں نے کہا چلو جی اب جو بچا تھا یہ ختم ہو گیا. تیسرے کو پلایا, وہ بعض میں ہے 70 صحابہ تھے, بعض میں تھے 117 صحابہ تھے. وہ 117 صحابہ کو دودھ کا پیالہ ان کو پیش کیا, لیکن دودھ کم نہیں ہوا, وہ دودھ نہیں کم ہوا. جب سب کو پلا دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ پی لیا سب نے؟ کہا جی اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب نے پی لیا. کہا پھر اب آپ پیجئے. کہتے ہیں میں نے پھر پیا, جی بھر کے پیا. جب پی لیا میں نے کہا جی میں سیر ہو چکا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر پیجئے اور پیجئے. میں نے پھر پیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہتے رہے یہاں تک کہ میں نے کہا جی اب میری بس ہے, اب اور پیالہ وہیں کا وہیں تھا, دودھ کا پیالہ وہیں کا وہیں تھا. سب صحابہ نے پی لیا. یہ ہیں وہ مربی, یہ ہیں وہ پیر, یہ ہیں وہ مرشد, یہ ہے وہ راہبر, یہ ہے وہ رہنما. سب کے پینے کے بعد جس میں مسکین بھی تھے اور جن کے پسینے بھی آئے ہوئے تھے, جن کے منہ کے جراثیم بھی لگے ہوں گے, سارا کچھ لگا ہوگا, سب صحابہ کو پلانے کے بعد آخر میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا, آخر میں پیا. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا پرہیز نہیں کیا کہ ان کے میں جھوٹا پیوں, ان کے بعد پیوں, سب کے آخر میں پیا. یہ صبر, یہ آخر میں جو پینا, یہ سکھایا ہے کہ لیڈر ایسا بھی ہوتا ہے, رہنما اور راہبر ایسا بھی ہوتا ہے. اور پھر وہیں سے اس لیے جرنیل بھی پیدا ہوئے ہیں, اور وہاں پہ وہ سپہ سالار بھی پیدا ہوئے ہیں, وہاں پہ بڑے بڑے وہ لوگ پیدا ہوئے ہیں. میں بذات کوئی ایسا واقعہ آپ کے سامنے رکھنا نہیں چاہتا, بڑی بات ہو جائے گی, چھوٹا منہ بڑی بات. یہ تلی پہ جس کو کہتے ہیں نا سرسوں جمانے والی بات ہے. یہ جو طالب علم ہوتے ہیں نا, جب اللہ کے ہاں یہ بات کرتے ہو تو ایسے ہی ہے جیسے فوراً قبول ہو جاتی ہے, ایسے قبول ہوتی ہے. ان کی خدمت کر کے دیکھیں آپ, ان پر خرچ کر کے دیکھیں, یہ دین کے طالب علم ایسے ہوتا ہے. اور وہ ایک واقعہ عبداللہ محدث روپڑی رحمۃ اللہ علیہ, وہ مدرسہ چلاتے تھے, بڑا ایک نام ہے ان کا نام. تو بچوں کے لیے گندم کا باہر سے بندوبست ہوتا. ایک چودھری صاحب وہ گندم بھیجتے تھے. ایک بندے کو ظاہر بات کسی نہ کسی کو تو کیڑ ہوتی ہے نا, کہیں نہ کہیں کسی جگہ پہ نہیں ہوتا کہ کیڑ نہ کسی کو ہو. تو وہ مولانا صاحب سے تو کسی کو تھی. وہ چودھری صاحب کے پاس گیا, میں کہا جب آپ گندم دیتے ہیں تو میں نے تحقیق کی ہے, یہ جو گندم ہے نا آدھی طالب علم کھاتے ہیں, تو آدھی تو مولوی صاحب گھر میں لے جاتے ہیں. یہ عبداللہ محدث روپڑی رحمہ اللہ وہ کھا جاتے ہیں. چودھری صاحب جو تھے نا وہ مشیروں کے پیچھے لگنے والے نہیں تھے. وہ اٹھے, اس کے ماتھے کو چوما, مختلف روایات ہیں, اس سے بڑے پیار سے ملے, کہ آپ نے تو کہا آپ نے تو مجھ پر احسان کر دیا ہے, آپ نے تو کمال کر دی ہے. میں سمجھ رہا تھا کہ میری بھیجی ہوئی گندم صرف طالب علم کھاتے ہیں جو دین سیکھنے آئے ہیں. تم نے تو آج بتایا ہے کہ جو دین سکھانے والا ہے, سکھا رہا ہے, وہ بھی کھاتا ہے. اللہ نے تو میرا یہ صدقہ قبول کر لیا ہے, اللہ نے تو میری یہ نیکی قبول کر لی ہے. اب میں اگر 10 من دیتا تھا 20 من دیا کروں گا, 10 من ان کے گھر بھیجوں گا, 10 ان کو بھیجوں گا. کہ جو طالب علم جن پر خرچ ہوتا ہے, جو سیکھنے آئے ہیں, ان پر خرچ کرنے کا اتنا مرتبہ ہے, جو سکھانے والا ہے اس کا کتنا مرتبہ ہے. لہذا میں یہ ان کو ڈبل دوں گا, تم نے تو میرا مسئلہ حل کر دیا ہے. وہ بیچارہ پریشان ہو گیا کہ میں تو آیا کس لیے تھا,
یہ تو الٹ پڑ گیا ہے. لہذا یہ جو دین کے ادارے ہیں، جو مدرسے ہیں، جو جہاں پہ دین سکھایا جاتا ہے، جہاں دین پڑھایا جاتا ہے، یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے. اگر آپ سوچیں اگر پاکستان میں 1 سال کے لیے یہ دین کے سارے ادارے بند کریں گے، ان کے خلاف بولتے تو بہت سارے لوگ ہیں، بند کر دیے جائیں. 30 لاکھ طالب علم ہیں پاکستان میں جن کی کفالت یہ مدرسے کرتے ہیں. 30 لاکھ کفالت نہیں، ان کی ایجوکیشن کا سارا بندوبست، ان کی کتابوں کا بندوبست، سارا کچھ یہ کر رہے ہیں. تو 30 لاکھ کا تو ویسے ہی انہوں نے حکومت کا بوجھ ہلکا کیا ہوا ہے. یہ ان کے تو ہمیں ممنون ہونا چاہیے، ان کے شکر گزار ہونا چاہیے ہمیں کہ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں. بند کر دیا جائے 1 سال کے، دین کہاں جائے گا؟ کہاں سے لوگ آئیں گے دین سکھانے والے؟ جیسے بھی ہے کمزوریاں ہیں، کچھ بھی ہے، تو کوئی بھی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں. اس کے باوجود اگر دین باقی ہے، ہمارے اندر دین کی آواز باقی ہے، دین کی اذان باقی ہے، دین کی پکار باقی ہے، تو ان مدارس کی وجہ سے ہے. ان کے ساتھ جڑ جائیے، آپ کے گھروں کے اندر بھی برکت آئے گی، آپ کے گھروں سے، آپ کی زندگیوں سے انشاءاللہ نحوست ختم ہو جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ.